السلام 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 نبیوں کے امام ہم سب ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے غلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك، صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ۔ میرے پیارے چاہنے والوں، آج کا ہمارا درس و بیان المکتوبات امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور مکتوب نمبر 110 ہے، دفتر اول حصہ دوئم مکتوب نمبر 110 شیخ صدر الدین کی طرف آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا اور جناب حق سبحانہ وتعالی کی طرف دوام توجہ ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی بات کہی کہ انسان دنیا میں پیدا کیوں ہوا، اس کے اندر کوئی مقصد اللہ رکھا ہے، بغیر مقصد کے انسان جو ہے دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ جس طریقے سے یہ پنکھا جو ہے، جس سائنسدان نے اس کو بنایا، اس کے اندر ایک مقصد رکھا کہ یہ ہم کو ہوا دے گا، یہ ایسے چلے گھومے گا، اور اس سے مقصد ہمارا ہوا حاصل کرنا ہے۔ لٹکانا کوئی مقصد نہیں ہے، گھر میں لگانا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی کہ لگانے کا مقصد ہوا دینا ہے، یہ ہوا دے ہمیں۔ اگر یہ ہوا نہ دے تو پھر ہمارا مقصد ختم ہو گیا، یہ کسی کام کا نہیں، اٹھا کے پھینک دیں گے۔ بلب سیور لگا ہوا ہے، اس کا مقصد ہمیں روشنی دینا ہے، ہمیں کمرے کو روشن کرنا، روشنی دینا ہے۔ اگر یہ مقصد پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مقصد پورا نہیں کرتا تو یہ ہمارے کسی بھی کام کا نہیں، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اسی طریقے سے انسان، یہ تو عام چیزیں دنیا میں جو بنائی گئی، جیسے اسپیکر ہے، اس کا مقصد آواز کو دور تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ دور تک نہ پہنچائے تو یہ یہاں منہ میں لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس آواز کو دور تک پہنچائے، اس لیے لگایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ تو دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں، ان کو جو بنایا گیا ہے اور اس میں مقصد کوئی رکھا گیا ہے، اگر وہ مقصد انجام دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کباڑیے کے ہاتھ روانہ کر دیا جاتا۔ اس طریقے سے انسان تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ خالق مالک ہے، اس نے پیدا کیا خاص مقصد کے لیے۔ وہ مقصد یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور اس کی ترجمانی قرآن مجید کے حوالے سے، یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد واحد، ایک ہی مقصد قرآن مجید میں بیان کیا گیا، وہ یہ کہ میرے بندو، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات ہمارے علم میں آ گئی کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ باقی رہا یہ لباس، یہ شادی بیاہ، یہ کھانا پینا، یہ باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ ہماری ضروریات میں سے ہیں۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمیں پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، تن ڈھانپنے کے لیے لباس، اور اپنی شہوات اور نسل کے انسانی کو بڑھانے کے لیے عورت، شادی اور دیگر جو ضروریات ہیں، یہ ضرورت زندگی ہیں۔
آنے کا مقصد نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف شادی کرنا تھا، یا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا ہی تھا، یا دنیا میں آنے کا مقصد سیر سپاٹے دنیا میں کرنے تھے، یو ایس اے جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، مری جانا ہے، یا سوئٹزرلینڈ جانا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد طرح طرح کے فیشن کے لباس پہننا نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں آنے کا مقصد یہ الٹی سیدھی رسم و رواج نہیں ہے کہ ہر وقت دولت کے اندر پھنسنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ باقی یہ سب ضروریات زندگی ہیں، ان کو ضرورت کی حد تک انسان کو اپنانا چاہیے، جتنی اس کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم مری جا رہے ہیں اور ہمیں ایک ہفتہ وہاں پر رکنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اور موسم سردی کا ہے تو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے اتنا ہی لباس لیں گے جتنا ایک ہفتہ ہم نے رکنا ہے، ایک آدھ لباس تھوڑا زیادہ فالتو لے لیں گے زیادہ۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹرک ہم کپڑوں کا لاد دیں، ایک ٹرک کھانوں کا اور اس کا، اور ایک ٹرک جناب والا پانی کا جوسوں کا، کہ ہم ایک ہفتہ رکنے جا رہے ہیں۔ تو کوئی اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے، بیوقوف پاگل سمجھیں گے آپ۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، ہر انسان کہے گا یہ تو بیوقوفی ہے۔ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہو، 2-4 جوڑے بہت ہیں، ڈیلی ایک جوڑا چینج کرنا 7 جوڑے بہت ہیں، 7 سویٹر لے لو، 7 کوٹ لے لو، تو ایک سوٹ کیس 2 سوٹ کیس میں سامان آ گیا، ٹھیک ہے بھائی ایک ہفتے جا رہے ہیں، روز کپڑے چینج کریں گے، ذرا سویٹر نئے نئے پہنیں گے، ذرا گھومنے جا رہے ہیں بھائی۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ایک ہفتہ رکنا ہے اس کے حساب سے۔ تو اس میں مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا جس جگہ کے انسان جاتا ہے اس کے لحاظ سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے تیاری کی جاتی ہے، جتنا وہاں رکنا ہوتا ہے اتنی تیاری کی جاتی ہے۔ اب دنیا میں جتنا رکنا ہے ہمیں دنیا کے لیے کھانا پینا اس کے حساب سے اتنی تیاری کرنی چاہیے۔ اس میں بڑی ایک مشہور حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی کہ بعض اصحاب کرام سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے یہاں پر رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا تم نے وہاں پر رہنا ہے، اللہ عز و جل کے لیے اتنی عبادت کرو اس کی جتنے تم اس ذات کے محتاج ہو، اور آگ کے لیے اتنا ہی عمل کرنا جتنا تم آگ میں صبر کر سکو۔ تو میرے چاہنے والا امام غزالی نے ایھا البلد ایک رسالہ اس کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی تیاری اتنی، آخرت میں جتنا رہنا ہے، اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، تو اس کی اتنی تیاری، اور اللہ کی ذات کے لیے عبادت نہیں جتنا اس کے ہم محتاج ہیں، اور آگ کے لیے یعنی گناہ اتنا ہی کرو جتنا تم آگ میں صبر کر سکو، کیونکہ آگ گناہ کا انجام آگ ہے۔ تو ایک ماچس کی تیلی جلا کر تمہارے ہاتھ تھیلی میں رکھتے ہیں، تو کتنا صبر کر سکتے ہو؟ بولے اتنا ہی کرنا جتنا تم صبر کر سکو۔ تو معلوم یہ چلا یہ گفتگو جو آپ کے سامنے کی، انسان دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنا اور پیدا کیا گیا ہے، باقی چیزیں اس کی ضروریات میں سے ہیں۔ اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز کا اپنے وقت کے اندر قائم کرنا ہے، نماز کا اپنے وقت کے اندر قائم کرنا ہے۔ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، سنی امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے، تو نماز کا قائم کرنا ہے، نماز پڑھی جائے۔ سب سے بڑی عبادت نماز اسلام میں نماز ہے۔ اب تم نے سب کچھ کر لیا، ساری رات قوالی سنی، قوالی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، یا کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ عشاء کی نماز پڑھی نہ فجر کی نماز پڑھی، تو جو عبادت تھی اس کے مقصد کے لیے تو بنائے اور پیدا کیے گئے وہ تو تم نے انجام ہی نہیں دی۔ ہاں اگر کسی محفل میں تم عشاء کی نماز بھی پڑھتے اور پھر فجر کی نماز پڑھتے اور رات بھر اللہ کی عبادت کے نوافل میں رہتے، یعنی ذکر اذکار میں یا کسی محفل میں، تو اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا کیا جاتا اور بڑھا کر دیا جاتا، لیکن نماز پڑھنے پر یہ معاملہ ہوتا۔ اب سب سے بڑی عبادت جو پیدا کیا گیا انسان وہ نماز ہے، تو نماز تم نے پڑھی نہیں، نماز چھوڑ دی، تو پھر باقی ان چیزوں کا تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا جبکہ نماز کے بغیر۔ تو میرے چاہنے والوں، آج کے درس و بیان میں سب سے بڑے نقطے کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سیکھ کے جانا ہے یار ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد جیسے بلب جلنے کے لیے، پکھا ہوا کے لیے، اس کو دور تک آواز پہنچانے کے لیے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے دنیا میں جب تک زندہ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس میں سب سے بڑی عبادت جو ہے ٹاپ پر جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے دھیان ہمارا نماز پہ ہونا چاہیے، نماز ہماری نہیں نکلنی چاہیے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔
اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو عبادات بھی ہیں، بس جب جہاں آپ کو عبادتوں کو موقع ملے آپ نے اس عبادت کو ادا کرنا ہے، انجام دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا تھا وہ کام الحمدللہ آپ سے ہو گیا۔ تو نماز کو میرے چاہنے والوں کبھی بھی نہ چھوڑنا، کسی صورت میں چھوڑنا۔ جو عبادات فرض، واجب، سنت ہیں ان کو ترک نہیں کرنا، یہاں تک کہ نفل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ تو پہلا فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر نفل ہے، اس کے بعد مستحب کی باری آتی ہے۔ تو میرے چاہنے والوں تو لہٰذا نماز ہمیشہ ادا کرنا، اور اللہ کی بندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، بندگی والے بندے بنو اور بندگی کام کرو۔ میرے چاہنے والوں اس میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست نقطے کی بات کر دی کہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس عبادت میں مقصد کیا ہے اللہ کا؟ کہ مقصد یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف رہے، یعنی عبادت جب ہم کر رہے ہوں توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے، اللہ کی طرف رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے متعلق ارشاد فرمائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرے بندو نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے، میری یاد کے لیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی وہ نماز تو اللہ کا حکم دے رہے پڑھنے کا، لیکن ساتھ یہ فرما رہا ہے اس نماز میں یاد میری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نماز قائم کر رہے ہو اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور دھیان تمہارا بازار میں یا گھر میں یا بیوی کے پاس یا دوست کے پاس یا کہیں اور، یا خرید و فروخت میں دھیان تمہارا باطن کہیں اور بھٹک رہا ہے، اور سوچیں خیالات کہیں اور چل رہے ہیں، اور اوپر سے زبانی سبق پر سبق پڑھ رہے ہو۔ فرماتے ہیں جو بھی عبادت کرو، امام ربانی فرماتے ہیں اس میں توجہ، خیال باطن کا اللہ کی طرف رہے، یہ خاص نقطہ ہے، بات ہے۔ عبادت بھی بندگی بھی کرنی ہے، اس میں دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دینا ہے۔ میرے چاہنے والوں کہنے کو یہ بڑی آسان بات ہے کہ ہم نے کہہ دی، لیکن جب انسان عمل کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ آسان بات نہیں ہے۔ اگر یہ آسان ہوتی تو آپ یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ آسان نہیں، کہنے کو تو ہمیں 2 منٹ میں یہ بات کر دی، لیکن جب کرنے جاتے ہیں تو پہلے تو عبادت کرنا ہی بڑا مشکل ہے، اور جب عبادت ہم کرنے چلتے ہیں تو اس میں دھیان ہمارا اللہ کی طرف نہیں، کہیں سے کہیں بھٹک جاتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندگی کا حق ادا کریں، اور عبادت جس مقصد کے لیے ہم دنیا بنائے گئے ہیں، اور اللہ کی ذات جو ہماری مقصود ہے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اور دنیا میں جب تک زندہ ہیں تا دم مرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس عبادت میں دنیا میں جب تک سانس میں سانس ہے باطن کی توجہ اللہ کی طرف رہے، تو اس کے لیے کامل مرشد کی تلاش کریں، ایک اللہ کے ولی کی تلاش کریں، اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے پاس آ کر بیٹھ جائیں، تاکہ وہ اپنی نگاہ تم پر ڈال کر تمہارے دل کی کایا کو پلٹ دے، تمہارے دل کو ان خیالات سے، دنیا کی محبت سے اور تمام گن چکر سے نکال کر، دنیا سے ہٹا کر اس کا رخ اللہ کی طرف کر دے۔ تو یہ مرشد کامل کی صحبت سے کی چیزیں نصیب ہوتی ہیں، مرشد کے پاس بیٹھنے نصیب ہوتی ہیں۔ جوں اس ولی کے قریب آپ ہوتے جاؤ گے، وہ ولی تمہیں قبول کر لے گا، اور تم جتنے اس کے قریب ہو جاؤ گے، اس کی قربت در حقیقت اللہ کی قربت ہے، اس کی قربت در حقیقت اللہ کی قربت ہے۔ اور اس کے پاس بیٹھنے سے، محبت کرنے سے، ملاقات کرنے سے، بیٹھنے سے، اس کی خدمت کرنے سے، پھر آپ کو یہ معاملہ جو بتایا، بیان کیا گیا، یہ نصیب ہوگا۔ اس کے لیے دیر تک بیٹھا کرو، بہت دیر، جتنا ہو سکے لمبا بیٹھا کرو۔ شیطان بھٹکائے گا، خیرات لائے گا، کوئی دعوتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، چلنا ہے، یا سستی دلائے گا۔ شیطان کی طرف دھیان نہیں دینا، نفس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ آپ پر جتنا ہو سکے لمبا اس کے بعد بیٹھا کرو، بیٹھ کے جتنا بھی جتنا بھٹکائے آپ بیٹھا کرو۔ کبھی کبھی دل نہیں لگتا، خیالات بھٹکا رہے ہیں، آپ بیٹھو، وہ سب جل کر راکھ ہو جائے گا، سب صاف ہو جائے گا۔ آپ بیٹھ کے اس کے چہرے کو دیکھا کرو، اسی کے چہرے کو، جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہی کے چہروں پہ نظر ہونی چاہیے۔ ولی تو صبح شام ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تم اس کے چہرے کو دیکھو، بیٹھو اس کے پاس، بیٹھ کے اس کے چہرے کو دیکھو، تاکہ اس کی نگاہ بار بار تم سے ٹکراتی رہے، پڑتی رہے، کیونکہ جب وہ اس کی نگاہ میں شفا ہے،
تو تمہاری شفا اس کی نگاہ میں شفا ہے اور اس کے کلام میں دوا ہے۔ تو میرے چاہنے والوں، تو امام ربانی فرماتے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر عبادت جب تم کرو، نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، کبھی نکل جا کے پڑھتے تھے، لیکن اب جب تم نماز پڑھو گے تو اس کے بعد ایسی کیفیت ہوگی کہ نماز کے دوران آنکھ سے آنسو، خشوع و خضوع، عجیب عجیب کیفیت آپ پر تاری ہوں گی، عجیب سکون ہے، الگ ہی مزہ ہوگا۔ اور نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے تھے، کہہ سکتا ہے کہ یار پتہ نہیں جیسے کہ اوپر سے ڈنڈے مار کے آگے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیفیات، فیوز و برکات، اللہ کی نور برس رہا ہے باطن میں، اور الگ کیفیت، جتنا جتنا آپ کہتے ہیں گڑ ڈالتے جاؤ گے اتنا اتنا میٹھا ہوگا، یعنی اتنی زیادہ آپ صحبت مرشد سے کرو گے، محبت کرو گے، ملاقات کرو گے، اتنا باطن کھلتا چلا جائے گا اور لطائف کھل جائیں گے باطن کے، اور یہ سارے معاملات عبادات کے اندر دل لگنا اور اس میں فیوز و برکات کا حاصل ہونا، اور بہت کچھ حاصل ہوگا، اور توجہ اس میں ہمیشہ اللہ کی طرف ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں اور یہ معنی سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام ربانی فرماتے ہیں یہ اللہ کی عبادت کا کرنا، دوام ہمیشہ باطن میں اس کی طرف متوجہ رہنا، یہ جب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ساتھ میں تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کر لو۔ بولا ایسے حاصل نہیں ہوگا، ہاں اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ہماری توجہ اس کی طرف ہے، لیکن سنت پہ کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا نہیں حاصل ہوگا، اس کے لیے آپ کو سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے تو پیر صاحب داڑھی منڈوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ بھائی کیوں بٹھائیں ان کو؟ کیا فائدہ بٹھانے سے؟ منع کر رہا ہے امام ربانی کہ بھائی جو سنت پہ عمل نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ امام باندھنا ضروری، زلفیں رکھنا ضروری، داڑھی رکھنا ضروری، لباس سنت مطابق پہننا ضروری، ٹخنوں سے پائچے اوپر رکھنا ضروری، چادر رکھنا ضروری، یہ سب چیزیں جو سنت ہے۔ اب آگے بات آ رہی سنت پر عمل کرنا، آگے کیا فرماتے ہیں وہ بھی اس کو شامل کرتے ہیں صاحب۔ فرمایا اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً، عملاً اور اعتقاداً کامل اتباع نصیب کر دے۔ اب وہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کے اتباع کس طرح کرنی ہے؟ قول کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، قولاً یعنی زبان کے اعتبار سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جھوٹ نہیں بولتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، بہتان نہیں لگاتے تھے، بدگمانی نہیں کیا کرتے تھے، پیش گوئی نہیں کیا کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے۔ تو یہ قول کے اعتبار سے سنت پہ عمل کون کرے گا؟ بھائی امام علی ہو جی وہاں پہ سنت پہ عمل ہو گیا، زبان سے دے بکواس بازی ہو رہی ہے جی، قول کے اعتبار سے کون سنت پہ کون عمل کرے گا؟ یہ ضروری ہے اپنی زبان کو سنبھالنا اور جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، بدگمانیاں نہ کرنا، پیش گوئی نہ کرنا، گالیاں نہ دینا، کسی کا دل نہ دکھانا اور وغیرہ وغیرہ۔ قولاً یہ اتباع نبی کریم کی ضروری ہے، لازمی ہے۔ فرمایا فعلاً عمل کے اعتبار سے کہ نماز کا قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج جنا، زکوٰۃ کرنا، پھر امامہ شریف باندھنا، داڑھی رکھنا، لباس کے خیال سے ہر فعل جو بھی عمل ہے، عمل کے اعتبار سے حضور کی اتباع کرنا، عمل کے اعتبار سے جو عمل، جو عمل ان کے ہیں، دشمن کے لیے بھی چادر بچھا دینا، اخلاق اتنا بلند رکھنا، تواضع انکساری کرنا، اخلاق سے پیش آنا، دشمنوں کو بھی اب جو کوئی غلطی کرے اس درگزر کرنا، اور گناہ کوئی حق میں حق تلفی کرتے معاف کر دینا۔ بہت گنتے چلے جاؤ گے، صبح ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، تو اتنی ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں اس پر۔ میں نے اشارتاً سمجھایا آپ کو، یہ ان کا فعل تھا، عمل تھا۔ فرمایا اس کے مطابق تم اتباع کرو، قول کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ ظاہراً یہ امامہ، داڑھی، زلفیں، یہ لباس، یہ ظاہر کے اعتبار سے، ظاہراً بھی اتباع کرنی پڑے گی۔ باطناً حضور تو دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتے تھے، کسی کے لیے حسد نہیں کرتے تھے، ریاکاری نہیں کیا کرتے تھے، تکبر نہیں کیا کرتے تھے، یہ باطناً ہوگی۔ باطن کے اعتبار سے بھی چیزیں نکالنی پڑیں گی، یہ باطن ہوگی۔ ظاہراً یہ ہو گیا اور یہ باطناً ہوگی۔ باطناً بھی اتباع کرنی ہے، ظاہراً بھی اتباع کرنی ہے، قولاً بھی اتباع کرنی ہے، فعلاً بھی اتباع کرنی ہے، اور اعتقاداً بھی جو آپ سب کے عقائد تھے، عقیدہ تھا، اعتقاد تھا اللہ پر، اور یہ سارے معاملات اس پر بھی اتباع کرنی ہے۔ اور پھر دعا فرماتے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی ان باتوں پر کامل اتباع نصیب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے چاہنے والوں، اب تک جو ہم نے یہ درس و بیان کیا اس میں
یہ بات ہمارے علم میں آئی کہ ہم نے دنیا میں پیدا اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور اس عبادت میں توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ ساری باتیں ہمارے لیے بیکار ہو جائیں گی جب تک کہ سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کی عبادت، اس میں توجہ اللہ کی طرف، اور ساتھ میں سنت نبوی پر عمل کرنا، یہ 3 باتیں سیکھ لیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ 3 باتیں ہی زندگی کا پورا مقصد بیان ہو گیا۔ اب اس کی تفصیلات میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بڑے بڑے شرائع اور پتہ کیا کیا ہوتا ہے، اسی 3 باتوں کی تفصیلات میں کہ اللہ کی عبادت، اس میں توجہ اللہ کی طرف، اس کے حبیب کی سنت پر عمل کرنا، قولاً فعلاً ظاہراً باتیں عملاً اعتقاداً، بات اسی میں جنت، سب کچھ اسی میں ہو گیا۔ کاش کہ ہم اس کہتے ہیں کہ سمجھدار کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، کاش کہ ان باتوں پر ہم ان کو ذہن میں رکھ کے ان پہ یقین کر کے ان پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے جو سنت پر لوگ عمل نہیں کرتے ان کو اتنا فائدہ، جتنا تم سنت پر عمل کرتے جاؤ گے اتنا اس صحبت سے، ملاقات سے فائدہ ہوگا، اور اگر تم سنت پر عمل نہیں کرو گے تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا، منع کرتی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہارا یہاں بیٹھنا، میرا تم سے ملاقات کرنا کس کام کا ہوگا؟ کسی کام کا بھی نہیں ہوگا۔ تو لازمی ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے تاکہ اس صحبت کا رزلٹ اور نتیجہ برآمد ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے تو وہی معبود ہے۔ غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت نجات نصیب ہوگی جب خداوند جل وعلا کے سوا کوئی چیز مقصود نہ رہے۔ دوسری چیزوں سے جب تک انسان کا مقصد یا مقصود کوئی اور چیز ہے، کہ کوئی عورت مقصود ہے، یا کوئی دولت مقصود ہے، یا کوئی بنگلو مقصود ہے، کوئی چیز بھی دنیا کی مقصود ہے، یا USA امریکہ یا لندن جانا ہے، یا کوئی چیز مقصود ہے، تو وہ کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کا مقصود صرف اللہ کی ذات رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے باطن میں صرف اللہ کی ذات رہ جائے، اس کو اپنا مقصود بنا لے۔ کیونکہ یہ تو دنیا کے اندر ضروریات زندگی ہیں جن کو تم نے مقصود بنا لیا، مقصود نہیں ہے، یہ تو ضروریات زندگی ہے۔ روزگار کے لیے باہر چلے جانا یہ ایک ضرورت ہے، مقصود تو نہیں ہے کہ نہیں جانا ہی جانا ہے، لازمی ہے۔ اگر روزگار یہاں مل رہا ہے تو کیوں جا رہے ہو بھائی؟ اور اگر وہاں بھی چلے گا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کے پیچھے پڑ کے نہیں وہ چاہیے جو مقصود ہے اس کو بنا لیا، چاہیے چاہیے چاہیے، نہیں بھائی عورت نہیں دوسری مل گئی، ختم ہو گئی بات، تمہاری ضرورت ہے، ضرورت پوری ہوگی۔ تو مقصود نہ بناؤ، مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس مقصود تک مرشد بھی مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی ذات ہے۔ اس مقصود کی بارگاہ میں مرشد لے جانے کا وسیلہ ہے، اگرچہ وہ مقاصد اخروی اور بیشتی نعمتوں میں سے ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ یہ مقاصد حسنات میں سے ہیں لیکن مقربین کے نزدیک سیئات میں داخل ہیں۔ فرمایا بہت سے لوگ یہ مقصد رکھ کے عبادت کرتے ہیں کہ ہائے مریں گے، مرنے کے بعد اللہ راضی ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے، وہاں حور ملے گی، وہاں پھل آئیں گے، حور پھر غلمان ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی۔ اگرچہ یہ سب حق ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ایسا ہوگا، بالکل ہے، صحیح ہے، تو لیکن فرماتے ہیں اور یہ مقاصد اخروی آخرت کے مقاصد میں سے ہے اور نیکیوں میں سے ہے۔ یہ بات سوچنا نیکیوں میں سے ہے، گناہوں میں سے نہیں ہے۔ دنیا کے لیے سوچنا تو گناہ ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ چیز سوچنا نیکیوں میں سے ہے۔ لیکن جو مقرب بننا چاہتے ہیں اللہ کے، یہ نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہیں۔ یعنی مقرب جو اللہ کا ولی ہے، وہ جو بننا چاہتا ہے یا بنتا ہے یا ہے ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں سوچتا، وہ دنیا کی طرف تو دھیان دیتا ہی نہیں ہے، آخرت کی ان نعمتوں کی طرف بھی دھیان نہیں دیتا، ان کو بھی مقصد میں نہیں رکھتا، بلکہ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو۔ نہ وہ دنیا کے لیے، نہ وہ آخرت کی جنت گوروں کے لیے، وہ کہتے ہیں میرا مولا مجھ سے راضی ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا کو تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، آخرت کی نعمتوں پہ بھی دھیان نہیں، اس کو مقاصد نہیں بناتے، بلکہ مقصد ان کا اللہ کی رضا۔ ولی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہوتا ہے، اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ضمن یہ سب نعمتیں اس کو ہر انسان کو ملیں گی، ولی کو ملیں گی اور جو سوچتا ہے اس کو ملیں گی، لیکن وہ سوچتا نہیں ہے، وہ مقصود اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا کے لیے سب کرتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو۔ فرمایا جب کہ اخروی امور کو مقاصد قرار دینے کی نوعیت یہ ہے تو امور دنوی کو مقاصد قرار دینے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ جب آخرت کے معاملات میں یہ معاملہ ہے تو جو لوگ دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا خدا کو سخت ناپسند ہے، اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے ایک بار بھی اس کی طرف نگاہ نہیں فرمائی، اور اس کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، اور اس کے چاہنے والے لعنتوں کے مستحق ہیں۔
فرمایا دنیا اللہ کو ناپسند ہے. یہ آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ آخرت اللہ کو پسند ہے اور وہ نیکی ہے، لیکن جو لوگ دنیا کی طرف دھیان رکھتے ہیں اور دنیا کو مقاصد میں سے قرار دیتے ہیں اور دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا دال سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے، دنیا الف پر ختم ہو جاتی ہے، آگے آخرت کی طرف جاتی نہیں ہے. فرمایا دنیا ایسی چیز ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے. جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے ایک دفعہ بھی اس کو نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی نگاہ نہیں فرمائی اس پہ، رحمت کی نگاہ اس پہ نہیں فرمائی. اور دنیا کی محبت، دنیا کا ہونا ایک الگ بات ہے، یعنی کسی کے پاس بنگلہ ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، بیویاں ہو، یہ الگ بات ہے، اس سے یہ دنیا نہیں ہے. دنیا میں رہنا الگ ہے، دنیا کو اپنے دل میں بسانا الگ ہے. کشتی پانی کے ساتھ رہتی ہے، اگر اپنے اندر لے تو ڈوب جاتی ہے، پانی کے ساتھ رہے تو تیرتی رہتی ہے. تم دنیا کے اندر رہو، دنیا سے نکلو، ریبانیت اختیار نہ کرو، دنیا سے غار نکل کے غار میں مت جاؤ، دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے دل میں نہ آنے دو، دنیا کو اپنے دل میں نہ آنے دو. تم رہو دنیا میں لیکن دنیا کو دل میں نہ آنے دو. بھائی یہ اگر دل میں لے آئے یہ محبت ہوگی. فرمایا کیا ہوگا؟ یہ پھر جڑ آ گئی، ہر گناہ کی جڑ، جتنے گناہ بھی ہیں ان کو اینڈ میں لے جاؤ گے، ان کی جڑ جو ہے دنیا کی محبت ہوگی. یہ قتل کیوں کرتا ہے انسان؟ دنیا کی محبت نہ ہو قتل کرے گا. شراب کے اوپر کوئی چیز بھی گناہ دے لیں، اگر دنیا کی محبت دل میں نہ تو یہ کام کرے گا؟ سوال ہی. یہ سب انسان دنیا کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے، دنیا کے لیے کرتا ہے. تو دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور اس کا چاہنے والا لعنت کا مستحق اللہ کی رحمت سے دور ہے. جو دنیا کے چاہنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہے. اب ترمذی اور ابن ماجہ کا حدیث امام ربانی رحمۃ اللہ یہاں پہ پیش کی، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی. فرمایا دنیا ملعون ہے اور اللہ کے ذکر کے سوا جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے. یہ دنیا بھی ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کے ذکر کے سوا وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے. اللہ کے ذکر کے سوا سب دنیا اور معافیہ جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے. اب آپ کہو گے یار یہ شادی بیاہ اور بیوی بچے یہ بھی کیا، اس سے مراد یہ ہے یہ اگر سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق سارے معاملات ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ سب ذکر میں شامل ہے. کھانا پینا ذکر میں شامل ہے، کاروبار کرنا ذکر میں شامل ہے. جو جو کام آپ شریعت کے مطابق کرتے جاؤ گے، خواہ وہ دنیاوی ہوں اخروی ہوں، وہ سب ذکر میں شامل ہیں. اور جو کام ان سے ہٹ کر شریعت کے خلاف کرو گے وہ دنیا اور معافیہ وہ ملعون ہیں. پھر آخر میں فرماتے امام ربانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک سید الاولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس دنیا کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے نجات عطا فرمائے. آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام 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 نبیوں کے امام ہم سب ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے